السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہمارا یہ پروگرام دین فطرت کے نام سے جو ہم آج اس کا پہلا ایپیسوڈ شوٹ کر رہے ہیں، اس پورے سیریز کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کی جو پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں اس کے بارے میں بات کریں. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ دین کو صرف مسجد اور عبادات، نمازوں، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود رکھا ہوا ہے ہم نے، اور ہم اسی کو دینداری سمجھتے ہیں. اگر آپ کسی سے بات کریں یا کسی سے سوال پوچھیں کہ دینداری کیا ہوتی ہے یا دیندار شخص کون ہوتا ہے، تو اس کا جواب ایک دم سے ایک داڑھی والے، ٹوپی والے، حجاب والی خاتون، نقاب والی خاتون اس پہ منتقل ہو جائے گا جو نماز پہلی صف میں مسجد میں پڑھتا ہوگا، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہوگی. اس کے ایک کامن جواب یہ ہے کہ یہ دینداری ہے، اور اس کے علاوہ کوئی شخص کوئی چیز نہیں دیکھتا ہے. یہ بالکل دینداری ہے، اس سے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ دینداری کا حصہ ہے. عبادات دینداری کا حصہ ہیں، لیکن یہاں سے تو ہمارا دین شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ فرائض بتائے ہیں. 5 وقت کی روزانہ کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، پھر اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس میں زکوٰۃ نکالنا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو استطاعت دی ہے تو حج پہ جانا. یہ ہماری عبادات، یہ تو ہماری بیسکس ہیں. یہاں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم لوگ سانس لیتے ہیں. اگر کسی سے کوئی پوچھے کہ تم نے آج کیا کیا، اور وہ اس کے جواب میں کہے کہ میں نے آج سانس لیا، تو کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ اس نے بڑا کمال کا کام کیا ہے، کیونکہ یہ تو اس کی بیسکس ہیں، یہ تو نیسیسٹیز ہیں اس کی. اسی طریقے سے جو ہماری عبادات ہیں وہ ہماری نیسیسٹیز ہیں، وہ ہماری بیسکس ہیں، وہ ہماری روحانی بیسکس ہیں. جس طرح انسان کے جسم کو کھانا ضروری ہے، سانس لینا ضروری ہے، اسی طریقے سے ہمارے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح رکھی ہوئی ہے اس کی بھی کچھ بنیادی ضروریات ہیں، اور اس بنیادی ضروریات میں سے یہ عبادات ہیں. 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھنا. جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں 3 وقت، صبح کا ناشتہ صبح کے وقت ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا دوپہر کے وقت ہوتا ہے، رات کا کھانا رات کے وقت ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نمازیں اپنے وقت پہ فرض کی ہیں. فجر پڑھتا ہے انسان سورج نکلنے سے پہلے، پھر دوپہر کو، پھر شام کو، پھر مغرب سورج نکلنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد، اور پھر رات جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو عشاء کی نماز. یہ بالکل ایسی ہے جیسے انسان کھانا کھاتا ہے. یہ ہماری روحانی غذا ہے، یہ بنیاد ہے، یہ بیسکس ہیں، یہ نیسیسٹیز ہیں. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اصل میں دین یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارا دین دین فطرت ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ دین فطرت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کی ایک فطرت بنائی ہے. ہم انگریزی میں اس کو کہتے ہیں وہ پرائمورڈیل نیچر ہے انسان کی. ایک بچہ جو ہے وہ ایک فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ساری جتنے بھی جانور ہیں وہ بھی ایک فطرت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. ایک بلی جو ہے مثال کے طور پہ، اس کو اسکریچنگ کی عادت ہوتی ہے. وہ جن کو بلیاں پالنے کا شوق ہے اسے پتہ ہے کہ وہ اپنے ناخن کو تیز کرنے کے لیے اسکریچ کرتی ہیں. یہ اس کی فطرت ہے. اسی طریقے سے بچھو ہے وہ ڈنگ مارتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے. ہر جاندار کی ایک فطرت ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ایک فطرت بنائی ہے. ایک بچہ جو ہے جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ اس وقت سے سک کرنا شروع کر دیتا ہے. چوسنے کی اس کی فطرت ہے. وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے وہ چوستا ہے. اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ اب تم نے اس طرح چوسنا ہے، یہ اس کی فطرت ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اس بچے کو ہنس کے دکھائیں تو وہ بھی ہنس پڑتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے. جس طریقے سے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے انسان پروان چڑھتا ہے، اسی طریقے سے کچھ فطرتی طور پہ اس کے اندر چینجز آتی ہیں، اس کے اندر تبدیلی آتی ہیں. وہ 1 سال کا ہوتا ہے تو چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے وہ
کرال کرتا ہے، رینگتا ہے، پھر جب 2 سال کا ہوتا ہے تقریباً تو مور اور لیس اس میں وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، سیکھ جاتا ہے، انوائرمنٹ سے، اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. یہ اس کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اسی طریقے سے انسان کی فطرت کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. دین اصل میں جو انسان کی فطرت ہے اس کو ایک ایک راستے پہ چلانے کے لیے آیا ہے. اصل میں دین ایک سیٹ آف لاز کا نام ہے، کچھ اصولوں کا نام ہے بیسیکلی، جو فطرت کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہ فطرت سلیمہ کیسے رہے، یہ ایک ساؤنڈ فطرت کیسے رہے. ایسا نہ ہو کہ یہ فطرت ڈسٹورٹ ہو جائے. ایک بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، بالکل معصوم ہوتا ہے، رائٹ. اس کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہوتا، وہ غلطیاں نہیں کرتا، یعنی ایسی غلطی نہیں کرتا جس کو ہم جرائم کہتے ہیں، جس کو ہم کرائمز کہتے ہیں، وہ بچہ نہیں کرتا، رائٹ. یہ اس کو ماحول اس کو سکھاتا ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا ماحول، اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا پھر اس کو یہودی بنا دیتے ہیں. اس کے والدین اس کو جو ایک فطرت ہوتی ہے، جس فطرت سلیمہ ہے، اس سے ڈسٹورٹ کر کے، اس سے ڈسٹریکٹ کر کے، اس سے ہٹا کے اس کو کسی اور راستے پہ لے جاتے ہیں. لیکن بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. شریعت انسان کو اس فطرت پہ رکھنے کے لیے آئی ہے. یہی دین ہے کہ ہر انسان، مثال کے طور پہ بتاتا ہوں، ہر انسان کو فطرتاً سچ بولنا اچھا لگتا ہے. آپ کسی بھی انسان سے پوچھ لیں جس کے اندر سلیم طبیعت ہو، جس کی ساؤنڈ نیچر ہو، رائٹ. اس سے پوچھیں کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، وہ کہے کہ سچ بولنا اچھا ہے. آپ اس سے پوچھیں لوگوں کی خیال کرنا اچھا ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچانا اچھا ہے، وہ کہے گا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا یہ اچھا ہے. یہ اس کی فطرت ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ اصول ہے کہ اس کے اندر تم نے چلنا ہے، اور یہ تمہاری اس فطرت کو، تمہاری جس فطرت میں تمہاری پیدائش ہوئی ہے، جس فطرت پہ اللہ نے تم کو بنایا ہے، اس کو یہ ٹھیک راستے پہ رکھے گی. یہ ان اصولوں کے مجموعے کا نام ہے، اس کے سیٹ آف پرنسپلز کا نام ہے. تو اسی طرح شریعت کہتی ہے کہ سچ بولا کرو، جھوٹ مت بولا کرو. شریعت کہتی ہے غصہ قابو کرو. اب یہ بھی دیکھیے کہ غصہ انسان کے اندر فطرتاً ہے، اور غصہ ایک نعمت ہے. اس لحاظ سے نعمت ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں چور گھس آیا. اب اگر اس کے اندر غصے کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا تو وہ چور کو آ کے چائے پلائے گا اس کو، کیا ہو جی بہت اچھا کیا آپ نے کہ آپ ہمارے گھر آئے چوری کرنے، تو آئے میرے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں. ایسا نہیں کرتا. فطرت ایسا نہیں کرتی. فطرت کے اندر غصہ ہے کہ یہ بندہ بغیر اجازت کے میرے گھر کیوں گھس آیا، یہ میرا مال ناجائز طور پہ کیوں لے کے جانا چاہ رہا ہے. تو اس غصے کی وجہ سے وہ اپنا دفاع کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے. تو یہ فطرت ہے انسان کی. تو غصہ تو فطرتاً اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا، اور یہ نعمت ہے جو اس کے اندر ڈیفینس پیدا کرتی ہے، اس کے اندر دفاع کی قوت پیدا کرتی ہے. لیکن اگر یہی غصہ حد سے باہر نکل جائے تو پھر یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے کہ غصہ قابو کرو، غصہ ختم مت کرو. قرآن کہتا ہے جب تقوی والوں کی نشانیاں بتاتا ہے قرآن، تو کہتا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تقوی والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا غصہ قابو کرتے ہیں، ختم نہیں کرتے، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے دین فطرت کو ٹھیک کرنے کے لیے، فطرت کو اس کی جو سلیم نیچر تھی، جو اس کی ساؤنڈنس تھی، اس کو مینٹین کرنے کے لیے آیا ہے. اسی طریقے سے سیلفشنس، آپ کسی سے پوچھیں سیلفشنس اچھی ہے کہ سیلف لیسنس اچھی ہے؟ خود غرضی بہتر ہے کہ لوگوں کے لیے مدد کرنا، ان کا خیال کرنا وہ بہتر ہے؟ ہر فطرت سلیمہ یہ کہے گی کہ لوگوں کی مدد کرنا زیادہ بہتر ہے. تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ خود غرض مت بن جانا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. بے شک کہ کبھی کبھی یہ لوگ کمزور بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنا بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس سے بھی یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ ہمارا دین اسلام ہے. دین اسلام ایک اینڈ ٹو اینڈ سیٹ آف لاز کا نام ہے. جب سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے اس دنیا سے، اس پوری زندگی کے اندر ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا نام دین ہے. یہ صرف مسجد کی چیز نہیں ہے، یہ صرف تلاوت، ذکر، مراقبے کی چیز نہیں ہے. ہم نے صبح بیدار کیسے ہونا ہے،
اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو حاجت، ہماری جو قضاء حاجت ہے، اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو صاف کیسے کرنا ہے، یہ بھی دین ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز سکھائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی غیر مسلم آیا اور اس نے مذاق اڑانے کے طور پہ کہا کہ یہ کیسے نبی ہیں تمہارے کہ تمہیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اپنے آپ کی صفائی کیسے کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو اس پہ فخر ہے کہ ہمیں کوئی ہماری زندگی کا ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جس میں ہمارے نبی نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہو۔ یہ تو ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ ہمیں ایک ایک چیز سکھائی جا رہی ہے، اور یہ سب دین ہے۔ ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، یہ بھی دین ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ بھی دین ہے۔ اس کے بعد ہم سب کی فطرت میں ہے کہ ہم نے مال کمانا ہے، مال کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے۔ اب مال کیسے کمانا ہے دین ہمیں بتا رہا ہے۔ فطرت ہماری مال کمانا ہے، اس کے اندر گائیڈ لائنز کیا ہیں وہ ہمیں دین بتا رہا ہے کہ تم نے تجارت کیسے کرنی ہے۔ تجارت کے اندر تم نے دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی غبن نہیں کرنا، کرپشن نہیں کرنی، ہمیں دین سکھا رہا ہے۔ تجارت کے باقاعدہ اصول دین کے اندر ایکسپلین کیے جاتے ہیں۔ تجارت کیسے کرو، اس کے بعد گھر میں کیسے رہو، شوہر اور بیوی کا تعلق سب سے پہلے کہ یہ فطرت ہے کہ نکاح کیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے اندر ایک جنسی خواہشات رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ شادی مت کرو، اپنی خواہشات کو دباؤ۔ دین کہتا ہے کہ نکاح کرو، النکاح من سنتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح تو میری سنت میں سے ہے، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تو فطرت کو ڈسٹورٹ کرنا نہیں آیا دین، فطرت کو گائیڈنس دینے آیا، اس کی رہنمائی کرنے آیا کہ دیکھو زنا مت کرنا، اپنی خواہشات جو ہے بغیر کسی تعلقات پیدا کر کے مت پوری کرنا، بلکہ ایک عقد کے ذریعے، ایک کانٹریکٹ کے ذریعے، ایک نکاح کے ذریعے، ایک ایجاب قبول کے ذریعے، گواہوں کی موجودگی میں، یہ بھی نہ ہو کہ چھپ کے کر لو، گواہوں کی موجودگی کے اندر ایجاب قبول کر کے ایک عورت کو عزت و احترام کے ساتھ اس کو مہر دے کے، مہر ایک ہدیہ ہے، ایک گفٹ ہے، تو اس کو ایک گفٹ دے کے اس کو ایک عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر لاؤ، اور یہ ایک لیگل کانٹریکٹ ہے۔ اس کے بعد شوہر بیوی اپنا وقت کیسے گزاریں، اس میں بھی دین رہنمائی کرتا ہے، بالکل فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق۔ اس کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے، وہ بھی عین فطرت کے مطابق۔ غرض یہ ہے کہ ایک ایک زندگی کا حصہ جو کہ ہمارے لیے ضرورت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہیں ساری کی ساری چیزیں، اس میں ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کیسے کرنی ہے۔ اسی کو دین کہتے ہیں، یہی اسلام ہے۔ ہم اسلام کا بہت غلط مطلب سمجھ بیٹھے، اور اسی لیے ہمارے اندر یہ سارے کے سارے مسائل پیدا ہوئے جب ہم نے اپنی مسجد کو اور اپنی عبادات کو صرف دین سمجھ کے اپنی زندگی کے باقی جو کام ہیں اس کے اندر ہم نے ان اصولوں کو جب نہیں امپلیمنٹ کیا، اس کے اندر نہیں لے کر آئے، تو ہمارے اندر مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ ماحول نے ہماری فطرت کو بگاڑ دیا۔ ہماری سچ بولنے کی فطرت، ہماری لوگوں کی مدد کرنے کی فطرت، لوگوں پہ خرچ کرنے کی فطرت، یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہماری ڈسٹارٹ ہو گئی، جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اور اس کو ہم لوگوں نے گائیڈنس کہیں سے نہیں لی، تو اس کی وجہ سے ہماری ساری سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو اگر ہم دین کو صحیح طور پہ سمجھتے، اگر ہم دین کے سارے اصولوں کو اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر لے کے آتے، تو پھر ہمارے سارے مسائل ٹھیک ہو جاتے، ہماری فطرت سلیمہ رہتی، اور اس فطرت سلیمہ کی وجہ سے ہم لوگ ایک اچھا معاشرہ بنانے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات جاری رکھیں گے، انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ ہم لوگ بریک کے بعد واپس کنٹینیو کرتے ہیں اپنی بات۔ تو بریک سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ اسلام دین فطرت کیوں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو فطرت بنائی ہے پیدائشی طور پہ، اسی کو سلیم رکھنے، اسی کو ساؤنڈ رکھنے کے لیے جو اصول و ضوابط آئے ہیں، اس کا نام دین ہے۔ صرف ایک مسجد تک محدود نہیں ہے ہمارا دین، یا عبادات تک ہمارا دین محدود نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ سوالات جو آپ لوگوں نے بھیجے ہیں ای میلز کے تھرو، آپ کے سوالات آئیں گے،
اور کچھ لوگوں نے دوسرے چینلز کے تھرو بھی بھیجے ہیں، تو ان سوالات کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دو سوال جو کہ آج آئے ہیں، ایک سوال تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے کوئی مثال بتائیے کہ جو احکام آئے تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کیسے فطرت کے مطابق ہیں۔ تو اس میں مجھے دو ایگزامپلس، دو مثالیں یاد آ رہی ہیں۔ ایک تو مثال ہے کہ شراب کی حرمت کے بارے میں۔ آپ دیکھیے کہ جو کفار تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، ان کی نبوت سے پہلے، وہ شراب کے سخت عادی تھے۔ ان کی شراب جیسے کہتے ہیں گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور سخت نشے کے عادی تھے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ شراب کا سخت عادی ہو اور اس کو اگر شراب چھڑوانی ہو تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کل شراب چھوڑ دیں۔ ہمارے کتنے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں، جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں ان کو اس نشے سے نکالنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک عین فطرت ہے کہ آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو آہستہ آہستہ چھڑوانی پڑتی ہے۔ اب دیکھیے دین کے شراب کی حرمت کیسے آئی۔ شراب کی حرمت سٹیجز کے اندر آئی ہے، ایک دم سے نہیں آئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شراب کے اندر برائی زیادہ ہے، اچھائی کم ہے، تو ایک سورٹ آف وارننگ دے دی کہ دیکھو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا کچھ عرصے کے بعد کہ جب تمہیں نشے کی حالت میں ہو تو نماز مت پڑھنا۔ پھر جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت اتاری کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ اس سے اجتناب کرو، یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے۔ تو دیکھیں عین فطرت کے مطابق ایک پورے طریقے سے ان سے شراب کا نشہ اتروایا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور میں مثال سمجھ میں آتی ہے کہ جو ان کا فائنینشیل سسٹم تھا وہ سودی نظام تھا، انٹرسٹ بیس تھا۔ تو پوری ایک حالات سے گزار کے بہت آخر میں 23 سال کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا۔ یہ کوئی پہلی چیز نہیں تھی جو حرام ہو گئی تھی، ان کو آہستہ آہستہ سودی نظام کے جو خطرے تھے یا اس کی برائیاں تھیں اس سے آگاہ کیا گیا۔ آہستہ آہستہ جب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی تو پھر سود ایک دم سے حرام کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہاں اب تک جو سود لیا تھا وہ تمہارے اوپر سے معاف ہے، یہ بھی نہیں کہ اس کو واپس کرو۔ تو یہ بھی ایک عین فطرت کے مطابق تھا۔ ایک سوال دوسرا یہ بھی آیا ہے کہ اگر دین فطرت ہے تو پھر لوگوں کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہماری فطرت میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس کا ایک بات میں نے شروع میں کی تھی ایک حدیث کے حوالے سے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا تو عین فطرت کے اوپر ہوتا ہے، لیکن پھر اس کا ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے، اس کے والدین اس کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کے ہمسائے اس کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کے رشتہ دار اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ تو اب اس بچے کو تو کچھ نہیں پتہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی علم نہیں ہوتا۔ اب اس کا یہ جو فطرت بگڑی ہے یہ اس کے جانے بغیر بگڑ گئی ہے، اس کے ماحول نے اس کو بگاڑ دیا ہے۔ اب اس کو واپس فطرت پہ لانے کے لیے، کہ سلیم فطرت پہ لانے کے لیے اس کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ برے الفاظ کا استعمال کرنا بری بات ہے، اچھے الفاظ کا استعمال کرنا اچھی بات ہے۔ اور اس کو صرف یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے، بیسیکلی یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے کہ دیکھو سچ بولو، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنے کے یہ نقصانات ہیں، گالی گلوچ کرنے کے یہ نقصانات ہیں، غیبت کرنے کے یہ نقصانات ہیں۔ یہ اس کو صرف یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے۔ اور اگر انسان اپنے ایک ایسی حالت میں بات سنے کہ وہ ایکسیپٹنگ ہو، یعنی وہ بات کو سننا چاہتا ہو، بات پہ عمل کرنا چاہتا ہو، تو جب اس کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو چونکہ اس کی اصل میں تو فطرت ہوتی ہے، تو بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، لیکن وہ اس کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تو علم ضروری ہے، انسان کو بتانا پڑتا ہے۔ اچھا ایک اور بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنی فطرت سے کتنا دور چلا گیا۔ کچھ لوگ ذرا دور جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت دور چلے جاتے ہیں۔ جو بہت دور چلے جاتے ہیں آف کورس ان کو واپس آتے بھی ان کو وقت لگتا ہے اور ان کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا دور ہو تو پھر ان کو واپس آنے میں
نسبتاً آسانی ہوتی ہے. تو علم کے بغیر تو انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ کو کرنا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہے تو انسان تھوڑی سی محنت سے فطرت پہ واپس آ سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا پروگرام ہم اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.